بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ کتاب القصاص میں انہوں نے قصاص نفس کی بحث کی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہونا مسائل، یہاں پر چند ایک مسائل ہیں۔ وہ کتنے مسائل ہیں؟ 5 مسئلے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو جو ہے کیا ہے 4 درس میں کمپلیٹ کریں، کیونکہ بحث کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا ہے اور بالکل مختصر بھی نہیں کرنا ہے۔ تو پہلے مسئلے کا آغاز کرتے ہیں، خلاصہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد ہم عبارت پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو مجبور کرتا ہے کہ فلاں کو مارو، تو گویا کہ آپ کو 3 فرد مد نظر رکھنے ہوں گے، ایک مکرہ، دوسرا مکرہ، تیسرا مقتول۔ مکرہ جو ہے اس کو قاتل بنانا چاہتا ہے مکرہ، تو اس نے بھی قتل کر دیا۔ اب مقتول کا قصاص کس سے کیا جائے گا؟ مباشر سے، یعنی جس نے قتل کیا ہے، یا جس نے قتل کروایا ہے؟ فرماتے ہیں قتل کروانے والے کا قصاص نہیں ہوگا بلکہ قتل کرنے والے کا قصاص ہوگا، اس لیے کہ اکراہ اور تمام امور میں ہو سکتا ہے لیکن اکراہ قتل کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میرے، آپ کو جب مجبور کرے قتل کرو، یعنی ایک جان ضائع ہوگی۔ اگر قتل نہیں کرو گے تو آپ کو قتل کرے گا تو بھی ایک جان جائے گی، تو پھر آپ اپنی جان کو خراب کرو، کیوں دوسرے کی جان لیتے ہو؟ تو اس حوالے سے جو ہے مباشر سے قصاص کیا جائے گا، اور جس نے اس کو مجبور کیا تھا مکر، اس کو بھی کوئی سزا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، اس کو جو ہے کیا وہ قید میں، جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے، جسے عمر قید یہاں ہمارے پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی مسئلے کی دوسری شق، اگر کوئی شخص غیر ممیز بچے کو مجبور کرتا ہے، مثلا 4-5 سال کا بچہ یا پاگل کو کہ بھائی یہ گولی مارو مارو، وہ بیچارہ تو نہیں جانتا، اشارے مشارے کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، جب پاگل کو اور غیر ممیز بچہ کو مجبور کیا جائے تو یہاں پر قصاص اس مکرہ پر ہوگا، اس بچے پر، اور پاگل پر جو ہے کیا ہے وہ اکراہ یہ قصاص نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اسی مسئلے کی تیسری شق، ایک شخص دوسرے شخص کو اکراہ کرتا ہے کہ فلاں کا ہاتھ کاٹو، فلاں کا پاؤں کاٹو، جان کی بات نہیں کرتا، تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس نے سامنے والے کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا تو یہاں پر قصاص جو ہے کیا ہے جناب، وہ مباشر کو نہیں ہوگا بلکہ مکرہ کو قصاص ہوگا، کیونکہ جان اور نفس کے علاوہ دوسرے امور میں اکراہ کی جا سکتی ہے، یعنی کی جاتی ہے، اور پھر وہ سزا مکرہ کو ملے گی، مکرہ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے کیا ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور دوسرے مسئلے کا بھی ہم آدھا حصہ پڑھیں گے، پورا حصہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے قتل کرنے میں ایک جماعت انوالو ہو، فرض کریں 4 بندوں نے ایک بندے کو قتل کیا، تو اب مقتول کا ولی قصاص کرانا چاہے حاکم شرعیت سے، تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کی مرضی ہے، 4 کا قصاص کر سکتا ہے، 4 کو قتل کروا دے، لیکن 3 بندوں کا پھر اس کو قصاص دینا پڑے گا، کیونکہ ایک نفس کے بدلے میں تو ایک ہی ہوگا نا، تو وہ پھر یہ 3 بندوں کا جو قصاص دے گا، وہ قصاص پھر جو ہے کیا ہے جناب ان 4 میں تقسیم ہوگا، پونا پونا قصاص ہر ایک کو ملے گا، کیونکہ دیت ان کو چوتھا حصہ دیت کا ملے گا، کیونکہ وہ 4 تھے تو ہر ایک نے اس مقتول کے چوتھے حصے کو گویا کہ قتل کیا۔ جب چوتھے حصے کو قتل کیا تو 3 حصے کا تو وہ قاتل نہیں ہے، تو اس کو اپنی دیت کے 3 حصے اس کے وراث کو ملنے چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے، تیسرے، چوتھے کو تو اس کو 3 دیت دینی ہوگی۔ اچھا، اور اگر
یہ ان میں سے ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے، فرض کریں سمجھتا ہے کہ یہی زیادہ سبب بنا ہے میرے بابا کے قتل کا، تو وہ ایک قتل ہو جائے گا۔ جو 3 بچے ہیں ان میں سے ہر ایک ربع دیت دے گا اس مقتول کو۔ باقی اس مسئلے کی اگلی شق انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مسائل پر تنوین نہیں دیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس میں اسباب منع صرف ایک ہی سبب ہے جو قائم مقام ہے 2 سبب کا، جمع منتہی الجموع۔ الاولا، پہلا مسئلہ، لو اکرہ علی القتل، اگر ایک شخص دوسرے شخص کو اکراہ کرتا ہے کہ تیسرے کو قتل کرے، فالقصاص علی المباشر، تو یہاں پر قصاص اسی کا ہوگا جس نے قتل کیا ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مباشر، القاتل، یہ قاتل ہے، عمدن، ظلمن، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اور ظلمن، مقتول کا حق نہیں تھا کہ قتل ہو، ظلم کے عنوان سے اس کو قتل کیا ہے۔ اذ لا یتحقق، یہ گویا کہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ بھائی یہ تو مکرہ تھا تو اس کا قصاص کیوں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ متحقق نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا اکراہ کا حکم فی القتل عندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک جو ہے کیا قتل میں کسی کو اکراہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اکراہ کیا بھی جائے تو وہ کہے بھائی مجھے بھلی قتل کرو، میں کسی اور کو قتل نہیں کروں گا۔ وَلَوْ وَجَبَتْ دِيَةُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ غَيْرَ مُكَافِئٍ، اچھا اب کہتے ہیں اگر دیت واجب ہو قصاص واجب نہ ہو، کیوں؟ قاتل اور مقتول آپس میں مکافئ اور کفو نہیں ہے، برابر نہیں ہے، تو دیت کون دے گا؟ مباشر دے گا یا مکرہ؟ وَلَوْ وَجَبَتْ دِيَةُ، اگر دیت واجب ہو جیسے کہ مقتول غیر مکافئ، قاتل کا مکافئ نہیں تھا، فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُبَاشِرِ أَيْضًا، تو دیت بھی مباشر پر ہوگی، اس مکرہ پر نہیں ہوگی۔ دون العامر، عامر بمعنی مکرہ، یعنی جس نے اس کو امر کیا تھا قتل کرو وہ دیت نہیں دے گا۔ فلا قصاص علیہ ولا دیت، عامر پر نہ قصاص ہے نہ ہی عامر پر دیت ہے۔ ولیکن یحبس العامر دائما، لیکن عامر کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے گا، جیل میں رکھا جائے گا، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، بھائی دلالت کرتے علیہ اس حب سے دائمی پر، مال اجماع، ایک تو اجماع ہے ٹھیک ہے، لیکن یدل کا فائل کیا ہے؟ صحیحۃ زرارہ عن الباقر علیہ السلام، زرارہ صاحب نے روایت صحیحہ نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فی رجل، ایک مرد کے بارے میں، امر رجلن، اس مرد نے دوسرے مرد کو آرڈر کیا، حکم کیا، بے قتل رجلن، کے فلاں کو قتل کرو، فقتلہ، تو اس مأمور نے بھی اس بندے کو قتل کر دیا، فقال، تو امام نے فرمایا، یقتل بہی، قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے میں، الذی قتلہ، جس نے اس کو قتل کیا ہے، ویحبس العامر، اور قید میں رکھا جائے گا قتل کے امر کرنے والے کو، فی الحبس، حبس میں رکھا جائے گا، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ ھذا اذا کان المقہور بالغا عاقلا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ اس صورت میں مقہور یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے، یعنی جو مکر ہے وہ بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ لو اکرہ صبی غیر الممیز، اگر کوئی شخص مجبور کرتا ہے بچے کو جو بیچارہ ممیز بھی نہیں ہے، اول مجنون، یا پاگل کو مجبور کرتا ہے، فالقصاص علی مکرہہما، تو قصاص اسی شخص کا ہوگا جس نے بچے کو اور پاگل کو مجبور کیا ہے، لأن المباشر، اس لیے کہ قتل کرنے والا ہین اذن، جبکہ بچہ اور پاگل ہو، کالآلۃ، یہ بندوق کی طرح ہے، جیسے بندوق سے گولی چلتی ہے سامنے والے کو مارتی ہے تو بندوق کا قصاص نہیں ہوتا۔ ولا فرق فی ذالک، کوئی فرق نہیں ہے اس مکرہ میں، بین الحر والعبد، کہ چاہے یہ حر ہو
چاہے یہ عبد ہو. وَيُمْكِنُ الْإِكْرَاهُ، اچھا قتل میں تو اکراہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ممکن ہے اکراہ فیما دون نفس، کسی کے جان کے علاوہ، مثلا اس کے دوسرے اعضاء وغیرہ میں، عملاً بالاصل، عمل کرتے ہوئے اصل پر. اصل کیا ہے کہ اکراہ کے وقت انسان جو ہے کیا ہے وہ بری ذمہ ہوتا ہے، فی غیر موضع النص، غیر موضع نص میں. قتل میں تو اکراہ نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ دوسری جگہ پر جو ہے اکراہ ہو سکتی ہے. کل جر ہے، بھائی جاؤ فلاں کی ٹانگ میں زخم کر کے آؤ، وقت الید، فلاں کا ہاتھ کاٹ کے آؤ. فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنِ الْمُبَاشِرِ، تو ایسی صورتحال میں مباشر پر قصاص نہیں ہوگا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ، اور قصاص مکرہ پر ہوگا. کہتے ہیں بالکسر، بھائی مکرہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو کسر کے ساتھ پڑھے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ مانو، علی الاقوی لقوت سبب بضعف المباشر، اس لیے کہ یہاں پر سبب یعنی جو یہ جرم کرا رہا ہے وہ طاقتور ہے، اور جو جرم کر رہا ہے وہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہوا ہے؟ بالاکراہ، اکراہ کی وجہ سے. خصوصاً لو بلغ الاکراہ حد الالجاء، اگر اکراہ اس حد تک پہنچ جائے کہ سامنے والا بالکل بے بس ہو جائے کہ وہ کسی کی ٹانگ کاٹے. وَيُحْتَمَلْ عَدَمُ الْاِقْتِصَاصُ مِنْهُ، اور احتمال ہے کہ قصاص نہ کیا جائے منہ، اس مکرہ سے. کیوں؟ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ، اس لیے کہ اس نے تو ڈائریکٹ کسی کا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹا. فَتَجِبُ الدِّيَةُ، تو یہاں پر دیت واجب ہو جائے گا، کس پر؟ اس مکرہ پر. وَيُضَعَف، لیکن یہ یحتمل ضعیف ہے. بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ، بتحقیق ڈائریکٹ کوئی کام کرنا، اخص، یہ زیادہ خاص ہے، من سببیت القصاص، قصاصیت کا سبب. یعنی قصاص کا سبب مباشرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، غیر مباشرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. فَعَدَمُهَا، پس جناب مباشرت کا نہ ہونا، اعم من عدم القصاص، یہ عدم قصاص سے عام ہے. یعنی ممکن ہے مباشرت نہ ہو سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے مباشرت نہیں ہے تو قصاص بھی نہیں ہے. الثانیۃ، جناب دوسرا مسئلہ، لو اشترک فی قتل ہی، اگر مشترک ہوں، اگر چند لوگ جمع ہوں ایک کے قتل میں، جماعت اشترک کا فاعل ہے. بین القوہ من شاہق، مثلا دو چار بندوں نے کسی کو پکڑ کے چھت سے پھینکا، اونچائی سے پھینکا، اور پھر باہر نے کسی کو سمندر میں پھینکا، اور جرحو ہو، یا کسی کو زخمی کیا. جراحات مجتمعات، وہ جراحت سب کی سب کیا تھی؟ مجتمع، یعنی فرض کرے ایک ہی جگہ پر اس کو جو ہے کیا ضرب لگائی، یا ایک ہی وقت لگائی. او متفرقہ، کسی نے جو ہے کیا ہے سر میں چوٹ لگائی، کسی نے کمر میں، کسی نے ٹانگوں میں. ولو مختلفتن، اگرچہ وہ جراحات مختلف ہوں، کمیت یعنی تعداد، ایک نے 10 جرحیں لگائیں، ایک نے 5. وہ کیفیتن، ایک نے بہت زور کے ساتھ لگائی، ایک نے آہستہ لگائی. فمات بہا، برحال یہ بیچارہ تو جراحات کی وجہ سے مر گیا. قتلوا بہی جمیعا، تو ان سب لوگوں کو اس ایک بندے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. انشاء الولی، اگر ولی چاہے تو. بعد ان، البتہ ایک کام کرے گا ولی، ان یرد علیہم، ہر ایک کو ادا کرے گا، ما فضل عن دیتی، جو اس کی دیت سے اوپر ہے. 4 بندے اگر قاتل ہیں تو ہر ایک بندے پر اگر دیت لاگو ہوتی تو ربع دیت، چوتھا حصہ، 3 حصے ان کو ادا کرے، ہر ایک کو 3 حصے ادا کرے، پھر 4 کو قتل کر دے. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا فَضَلَ عَنْ دِيَتِهِ عَنْ جِنَایَتِهِ، اگر یہ دیت لینا چاہتا ہے تو یأخذ، یہ لے لے گا ہر ایک سے، ما، وہ مقدار جو اس کی دیت سے زائد ہے، ان جنایت ہی، اس کی جنایت سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی جنایت سے جو اضافی دیت ہے یہ ان کو دے دے گا تو پھر ان کو قتل کرا سکتا ہے. واللہ، تو یاخذ یہاں پر میرے خیال میں ترجمہ کریں گے یہ ادا کرے گا، ویسے تو لے گا بھائی، اگر سب کو قتل بھی کرے گا تو کیا لے گا، یعنی سب کو پھر ادا کرے گا. واللہ قتل البعض،
اور اس ولی کو یہ بھی حق ہے کہ جس پر زیادہ غصہ ہے اس کو قتل کر دے. فَيَرُدُّ الْبَاقُونَ تو باقی جو زندہ بچ گئے ہیں وہ ادا کریں گے دیت سے بحسب جنایتہم جتنا جتنا ان پر جنایت کا حصہ ہے. فَإِنْ فَضُلَ اگر ان کی طرف سے جو پیسہ آیا ہے وہ کچھ بچا ہے للمقتولین ٹھیک فضل کچھ بچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اما ردہ شرکاؤہم کہاں سے بچے گا؟ جو ان قاتلین کے شرکا نے دیا کام بہل ولی تو وہ ولی کو ہی ملے گا. فلو اشترک ثلاثۃ فی قتل واحد اگر 3 بندوں نے مل کر ایک کو قتل کیا ہے واختار ولیہ مقتول کا ولی چاہتا ہے قتلہم کہ میں تینوں کو قتل کر دوں ادا الیہم دیتین تو یہ ان کی طرف 2 دیت ادا کرے گا یکتسمونہا بینہم بسویت وہ دیت ان 3 میں مساوی طور پر تقسیم کرے گا. ونصیب کل واحد منہم ثلث دیت پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ 2 ثلث ہوں گے ایک دیت کے کیونکہ دیت کے 3 حصے کریں گے نا 3 بندے ہیں تو ایک دیت کا حصہ تو اس نے جرم کیا اس میں چلا جائے گا باقی 2 حصے ان کے بچیں گے. وَيَسْقُطُ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْجِنَایَةِ اور جو ہے کم ہو جائے گا اس دیت سے ما وہ مقدار جو اس کی جنایت اس نے کی تھی وہ سلسل باقی وہ کیا ہے جناب سلسے باقی ہے. ابھی آگے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر مزید اس مسئلے کی شکیں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.